اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء شافع محشر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل طیبین طاہرین پر۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، قرآن میں جس چیز کا ذکر کیا جاتا ہے یا جس چیز کا ذکر ہوتا ہے تو اس کا وجود کا یقینی ہونا یہ ثابت ہو جاتا ہے، اور ہمارا یہ یقین ہے کہ اللہ رب العزت کا کلام ہے قرآن پاک، اور اس میں جو واقعات ذکر ہیں، جن چیزوں کے بارے میں ذکر ہے، وہ ان سب کا وجود موجود ہے اور یہ حق ہے اور سچ ہے۔ تو آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر زمانے میں ایسے لوگ اور ایسے فتنے باز رہے ہیں جو جادو سیکھ کر اور وہ جادو جو ہے وہ لوگوں پر اس کا استعمال کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جادو جو ہے وہ لوگ سیکھتے، اور اس جادو کا قرآن فرماتا ہے کہ اس جادو کے ذریعے سب سے برا کام جو وہ کرتے وہ یہ تھا یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، کہ وہ جادو کے ذریعے میاں بیوی کو جدا کرتے تھے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، پہلے پارے کی یہ آیت ہے۔ تو اس زمانے سے لے کر آج تک جادوگر اگر جادو سے کوئی کبھی کام کرتے ہیں، بہت سے کرتے ہیں، لیکن ایک کبھی کام یہ کرتے ہیں کہ میاں بیوی کی خوشحال زندگی برباد کر دیتے ہیں۔ ہمارے کبھی کبھی ایسے رشتہ دار جو حرص اور لالچ کی تما میں آ کر جو برداشت نہیں کر سکتے اپنے رشتہ دار کی ترقی کو، ایک مسلمان کی ترقی کو، وہ ایسے جادو ٹونا کر جاتے ہیں جس سے سارے گھرانے پہ جو ہے وہ جادو ٹونے کا اثر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بلا وجہ سر میں تکلیف، بلا وجہ دل میں تکلیف، بلا وجہ گردوں میں تکلیف، اور بلا وجہ کی سستی اور ہڈیوں میں بلا وجہ کی تکلیف، اور ڈاکٹر کے پاس جائے، ٹیسٹ آپ کے سب کلیئر ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں آپ کو کوئی بیماری نہیں، لیکن آپ گھر میں پڑے رہتے ہیں، نہ آپ کوئی کام کر سکتے ہیں، کسی کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو اس میں ناکامی ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ سب جادو کے اثرات ہوتے ہیں، اور جادو اتنی سخت چیز ہے کہ قرآن کے نزول سے پہلے اور جادو کی جو آیت، جادو کے خلاف، جادو کے توڑ کے لیے جو آیتیں ہیں، ان کے نزول سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک عورت نے جادو کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں اتنی شدید تکلیف رہتی کہ بعض اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام نہیں کیا ہوتا، رسول اللہ فرماتے ہیں وہ کام میں نے کر دیا، اور بعض اوقات کوئی کام حضرت عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہوا ہوتا اور اس کے بعد وہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہوا ہوتا، حالانکہ یعنی جادو کے اثرات کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سخت دن گزارے زندگی میں۔ بعد میں جبرائیل علیہ السلام آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا یا رسول اللہ، فلاں یہودی عورت نے آپ پہ جادو کیا ہے اور وہ ایک کنگھی میں لپیٹ کر اس کو فلاں نے کنویں میں پھینک دیا ہے۔ بہرحال صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھیجا، اور وہ کھول کر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب جادو کنگھی پہ کیا ہوا جادو جب ایک ایک گھرے کو کھول رہے تھے تو میرا بدن بھی ایسے کھل رہا تھا۔ بہرحال پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو آیت حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جادو کا توڑ ہے۔ تو آپ یہ اس ویڈیو کو دیکھیں پورا، یہ جو میں آپ کو عمل اور وظیفہ بتانے جا رہا ہوں یہ اتنا مجرب وظیفہ ہے کہ میرے چند عامل دوست جو بہت بڑے عامل ہیں، جو لوگوں کے علاج کے لیے سندھ بلوچستان کا سفر کرتے ہیں، تو ایک بار ایک مریض ان کے پاس گیا تو ان کا علاج نہیں ہوا ان کے پاس، تو وہ مریض میرے پاس آیا تو میں نے ان کو یہ وظیفہ بتایا، میں نے کہا آپ نے 7 دن یہ 7 مرتبہ کرنا ہے، اللہ رب العزت جادو کے اثرات کو ایسے ختم کر دیں گے جیسے آپ پر کبھی جادو ہوا ہی نہیں۔ تو وہ وظیفہ کیا ہے، میں
آپ دوستوں کو کہتا ہوں اگر آپ ٹھیک ٹھاک بھی ہے تو زندگی میں یہ پانی خود بھی پئیں ایک بار دم کر کے اور گھر والوں کو بھی پلائیں۔ وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 مرتبہ پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آیت الکرسی وہو العلی العظیم تک آپ نے اسے 7 مرتبہ پڑھنا ہے، سورہ قل یا ایھا الکافرون 7 مرتبہ، سورہ قل هو اللہ احد اخلاص یعنی 7 مرتبہ، اسی طرح قل اعوذ برب الفلق آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور قل اعوذ برب الناس آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو ان کو پڑھ کر آپ نے مریض پر بھی دم کر دینا ہے اور پانی پر بھی دم کر دینا ہے۔ 7 دن آپ نے لگاتار تسلسل سے عمل کرنا ہے۔ اگر کوئی مریض جس پر عامل علاج کر کے تھک گئے ہوں، انشاءاللہ میرے رب کو منظور ہوا، آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، صرف آپ عامل ہیں یا نہیں عام شخص ہے، آپ یہ پانی 7 دن تک پئیں اور اس کو بھی پلائیں، دم کریں، آپ کے پورے گھرانے سے جادو ٹونے کا جو اثر ہے وہ ایسے ختم ہوگا کہ اللہ رب العزت آپ کو مکمل طور پر صحت یاب فرمائے۔